ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف کے اچھے دن اب شروع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ گھر واپسی ہوئی اور اب بدعنوانی کے الزامات سے بھی بری ہو گئے۔ دراصل پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بڑی راحت اس طور پر ملی ہے، بدعنوانی کے 2 معاملوں میں انہیں بری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بری کیا۔ واضح ہو کہ 2018 میں اسلام آباد کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے سزا سنائی تھی۔ نواز شریف کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ لاہور کے کورٹ لکھپت جیل میں نواز شریف کو 7 سال کی قید ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں طبی بنیاد پر لندن جانے کی اجازت ملی تھی، اور اب نواز شریف واپس آ چکے ہیں اور ایک کے بعد ایک بدعنوانی کے معاملوں میں انہیں راحت ملتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اچھے دن اگر کہا جائے نواز شریف کے لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور بہت جلد ہونے والے انتخابات کے لیے جس طرح سے طاقت جھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کرپشن کے چارجز سے فری ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ حسام درانی سینئر جرنلسٹ پاکستان سے جڑ گئے ہیں۔ سر خیر مقدم ہے، سب سے پہلے تو آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان کے سیاسی حالات پر جب چرچا کرتے ہیں، نواز شریف کا جو یہ رول ہے، بدعنوانی کے الزامات جو ہے ایک کے بعد ایک اب ان سے بچتے ہوئے، ان سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیسے مستقبل میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر ان کے حق میں نظر آتے ہیں؟ ارم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدعنوانی کے الزامات سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کیسز ان پہ بنائے گئے تھے ان کو عدالت کے ذریعے ہی سزا ملی تھی، اور اب جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ عدالت کے تھرو ہی ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جتنے بھی کیسز ان پہ بنائے گئے تھے وہ کسی بھی قسم کی جو انویسٹیگیشن جو اتھارٹیز تھیں یا جو ایجنسیز تھی وہ ان کو پراپرلی اس طریقے سے ریویو پٹیشن کے اندر وہ ثبوت پیش نہیں کر پائی جس کے روشنی میں نواز شریف صاحب کو سزا دی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تک جتنے بھی ان کے پاس کیسز بنے تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ پولیٹیکل جو تھے وکٹمائزیشن کے طور پہ بنے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر بات یہ کرتی ہیں کہ ابھی آنے والا فیوچر جو ہے یا آنے والے وقت میں، جیسے فیب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں 8 فیب کو جو الیکشن پاکستان کے اندر ہوں گے، تو اس کے اندر نواز شریف صاحب کو ان کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس کی پاسبلٹی کیا ہوگی الیکشن ون کرنے کی، تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ان کا وہ نیریٹو کیا بلڈ کرتے ہیں الیکشن کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنی عوام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس نہج پہ پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگوں کے اندر گراس روٹ لیول تک اگر وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا ووٹ بینک کو بڑھا لیں گے۔ لیکن اب تک جو ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق، دیکھیں، اگر میں مشرف دور کی بات کرتا ہوں تو مسلم لیگ نون نے جو ہے بہت زیادہ مشکل وقت دیکھا۔ ان کے جو ہے جو پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے یا ان کے جو سربراہ تھے مسلم لیگ نون کے، وہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے 10 سال کے لیے، اور ان 10 سالوں کے دوران میں جو بھی الیکشن ہوا مسلم لیگ نون نے اپنے سربراہ کی غیر موجودگی میں لڑا، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ان کی ایک شکل یہاں پہ موجود رہی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو سابقہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، اس دور میں بھی نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانا پڑا، اور ان کی غیر موجودگی میں بھی حکومت جو تھی یا جو الیکشن ہوا تھا وہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ہی مسلم لیگ نون نے لڑا تھا، اور بہت اچھی فائٹ بھی کی تھی۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا۔ اب اگر الیکشن جب ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلی بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا نیریٹو کیا وہ اپنا بلڈ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ عوام کے اندر اپنے طور پہ کس طرح پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو کہنے کی جو باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ محلاتی جو راہداری ہیں ان کے اندر جو سرگوشیوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے۔ لیکن میں بینگ اے جرنلسٹ گراس روٹ لیول کی اگر میں بات کرتا ہوں جہاں تک، تو مجھے یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کیا نواز شریف صاحب کا جو ووٹر ہے کیا وہ اس کو وہ اتنا متحرک ہو چکا ہے، یا ان کے جو نیچے والے جتنے بھی جو لیڈران ہیں یا ان کے جو ورکرز ہیں، کیا وہ انہوں نے ووٹروں کو اس 8 فروری کو اتنا متحرک کر لیں گے کہ وہ باہر نکل کے نواز شریف صاحب کے لیے ووٹ ڈال سکے۔ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ بالکل بالکل حسن صاحب، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب عوام کو کتنا اپنی اور راغب کر پائیں گے یہ سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کے چارجز تھے، جو بدعنوانی کے الزامات تھے، انہیں لے کر شبیہ کو دھومل کرنے کی بھی خوب کوشش کی گئی، گھیراو کرنے کی بھی خوب کوشش کی گئی۔ عمران خان کی جو مقبولیت پاکستان میں کسی سے چھپی نہیں، پی ٹی آئی کے دور میں کس طرح عوام کے بیچ میں جو ایک پیغام پہنچایا گیا ہے، جو ایک میسج پہنچایا گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب چارجز سے فری ہو جانے کے بعد وہ جو ذہنیت تھی لوگوں کی اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر اپنی اور راغب کرنا ہے تو سوچ کو بدلنا ہے۔
देखिए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि दो इंतहा होती हैं, दो जहतें होती हैं जो कि अपनी इंतहाई पोजीशन। अब 180 डिग्री के ऊपर आप देखते हैं तो एक आप दो इंतहाई मुख्तलिफ पोल्स आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन उस पोल्स के दरमियान में सेंटर के अंदर एक ग्रे एरिया होता है, मतलब जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में ग्रे एरिया होता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीटीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है जो कि नून लीग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक बहुत बड़ी तादाद होती है वोटर्स की, ये आपको भी अच्छी तरह अंदाजा है, जो कि ग्रे एरिया के अंदर मौजूद होती है, और वो इलेक्शन डे के और उन्होंने जो भी अपना प्लानिंग की होती है वोट डालने की या किसी भी पार्टी के साथ जाने की, वो किसी को नहीं बताते, वो सिर्फ अपने पोलिंग डे के ऊपर ही जाके अपना वोट डालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिससे आपने बात की है कि जो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे और वो अब वो चार्जेस धुलना शुरू हो गए हैं, तो और पीटीआई हुकूमत ने भरपूर कोशिश की थी, एक उनका फेस जो है वो एक गर्द आलूदा फेस, या आप ये कह लें कि एक चोर का जो चेहरा था वो लोगों के सामने पेश किया था। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ये बनता है कि 3-3.5 साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान साहब के पास हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज जो थी वो उनके पास मौजूद थी, तमाम के तमाम अदारे उनके अंडर काम कर रहे थे। तो क्या 3.5 साल में उनका कोई एक भी ऐसा केस इमरान खान साहब ने मैच्योर किया है जिसमें उनको हकीकतन उनको सजा दी गई हो? अब अकामा के ऊपर सजा दी गई है, पनामा का केस बनाया गया, अकामा के ऊपर सजा दे दी गई, और जजेस जो थे वो अब सरेआम जो है वो हमारे जिन्होंने वो सजा दी थी वो सरेआम सड़कों पर रुस्वा हो रहे हैं, वो कहते हैं कि इज्जत सादात भी गई। तो ये चीजें जो है ये अवाम को डेफिनेटली उनको भी नजर आ रही है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब एक बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की हद तक अगर पाकिस्तान की आज की करंट सिचुएशन की अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे पीटीआई का कोई भी मुतहर्रिक वर्कर, कोई वोटर, कोई उनका लीडर, फर्स्ट ईयर का लीडर लेके आपके जो उनके 10th ईयर तक की कोई भी ऐसा लीडर नहीं है या उनका कोई वर्कर नहीं है जो कि मुझे सड़क के ऊपर नजर आ रहा हो या आम लोगों के अंदर घुलता मिलता हुआ नजर आ रहा हो। तो इस बात से ये थोड़ा सा एक सेटबैक होगा पीटीआई के लिए। दूसरी बात ये थी कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए उन पर जोर दिया था कि आपने अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, तो क्यों ना हम आपका जो है इलेक्शन जो है अपना जो आपका निशान है इलेक्शन जिसके ऊपर आप लड़ते हैं हम उसको जब्त कर लें। तो अभी देखिए इमरान खान साहब के ऊपर 2-3 केसेस जो है ऐसे बुरी तरह चल रहे हैं जिनके होते हुए वो चेयरमैनशिप के काबिल नहीं है, या किसी भी एक सियासी पार्टी की आप सदारत के लिए वो काबिल नहीं है। तो अभी जो रिसेंटली आज की जो खबर है उसमें यह है कि उनके 2-3 दावेदार ऐसे सामने आ गए हैं, मीडिया के ऊपर आ गए हैं, जिन्होंने ना सिर्फ तकरीर की बल्कि उन्होंने प्रेस रिलीजेस भी जारी करनी शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जी आज जो फोर्थ कमिंग जो इलेक्शन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके अंदर चेयरमैन के इलेक्शन के तौर पे यानी कि चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पे हम लोग खड़े हैं। तो ये जो एक टूट फूट का जो शिकार हो रही है पीटीआई, ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई के अंदर ऐसा कौन सी ऐसी कोहेसिव जो थी पावर थी जो कि खत्म हो रही है जिसकी वजह से लोग जो है वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब और इसी के जरिए समझा जा सकेगा कि फिर मुस्तकबिल में सूरत हाल क्या बनेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, हमारे साथ खास बातचीत की।